بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ روحانی سینٹر النور ویلفیئر فاؤنڈیشن سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آپ نے 8واں سالانہ 3 روزہ روحانی اجتماع دیکھا کہ بڑے عظیم الشان طریقے سے انعقاد پذیر ہوا۔ اس اجتماع کا آغاز روزانہ سحری سے ہوتا اور عاشقان رسول جو ذاکرین یہاں آتے وہ سحری تناول کرتے۔ تاریخ روحانی سینٹر ان کے لیے سحری کا اہتمام کرتا اور سحری کے بعد نماز تہجد اور نماز فجر ادا کی جاتی۔ اس کے بعد نماز ظہر باجماعت آنے والے ذاکرین ادا کرتے اور سب کی کوشش ہوتی کہ اول صف ہمیں ملے۔ نماز ظہر کے بعد خصوصی طور پر روحانی تربیتی نشست کا انعقاد کیا جاتا، جس میں آنے والے ہمارے تمام مرید اور شاگرد ان کی عملیات کے حوالے سے مختلف ٹاپک پر تربیت کی گئی اور سوالات کے جوابات دیے گئے۔ کئی طریقوں سے روحانی علاج کے طریقے باقاعدہ سکھائے گئے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ عملیات کی دنیا میں علم العملیات سیکھنے کے بعد انسان کو اپنے باطن کو کس طرح روشن کرنا ہے، کیا مال کی ہوس میں پڑ جانا ہے یا دنیا کی حرص و لالچ میں مبتلا ہو جانا ہے، تو اس پر سیر حاصل گفتگو کر کے تربیت کا سلسلہ ہوتا۔ اس کے بعد بحمد اللہ تعالی نشست کے بعد لوگ دعائے حزب البار شریف پڑھنے میں مگن ہو جاتے اور اپنی نشست کو نماز عصر تک مکمل کرتے۔ نماز عصر کے بعد مقبول لمحات میں مناجات افطار ہوتے۔ مناجات افطار میں ہمارے ثنا خوان حضرات نعتیں پیش کرتے، حمد باری تعالیٰ پڑھی جاتی اور اس کے ساتھ ساتھ افطار کے پرنور اور مقبول لمحات میں اجتماعی دعا کا اہتمام ہوتا۔ پھر ایک ساتھ لوگ محبت کے ساتھ مسجد میں دسترخوان پر بیٹھ کر روزہ افطار کرتے اور نماز مغرب باجماعت ادا ہونے کے بعد طعام یعنی رات کے کھانے کا وقفہ ہوتا اور ذاکرین کو پرہیزی کھانا لنگر بڑی محبت سے پیش کیا جاتا اور آنے والے ذاکرین کہتے پرہیز تو ہے استاد صاحب مگر کھانا بڑا لذیذ ہے، اور لذیذ کیوں نہ ہو، جہاں پہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں پہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ نماز عشاء باجماعت ادا ہوتی اور عشاء کی نماز کے بعد پھر ایک بار تربیتی سلسلہ ہوتا اور مختلف موضوعات پر بیان ہوتے، سوال و جواب کا سیشن ہوتا۔ اور انہی تینوں دنوں میں بالخصوص جو سب سے عظیم نشست تھی وہ میرے پیر و مرشد شیخ المشائخ شیخ حکیم صوفی طارق احمد شاہ عارف المعروف میاں حضور کی آمد نے اس روحانی اجتماع کو 12 چاند مدینہ منورہ کے لگا دیے۔ اور پیر و مرشد میاں حضور جب تشریف لائے تو یہ ہمارے اجتماع کا دوسرا دن تھا، اور پیر و مرشد میاں حضور نے بڑی محبتوں کا اظہار فرماتے ہوئے تقریباً 1.5 گھنٹے کا سلسلہ شاذلیہ کے اوراد و وظائف، دعا حزب البار شریف کے عجائبات اور وہ فیوز و برکات جو آج سے پہلے ہم بھی نہیں جانتے تھے، اور پیر و مرشد نے ذاکرین کی اہمیت پر بیان کیا کہ جو لوگ ذکر کے لیے آتے ہیں وہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ بحمد اللہ تعالی تیسرے دن یہ اجتماع کا سلسلہ جاری رہا اور لوگوں نے آنے والے تمام ذاکرین نے اپنے 3 روزہ دعائے حزب البار شریف کے عمل کو بحمد اللہ تعالی مکمل کیا۔ آخری روز باقاعدہ بحمد اللہ تعالی دعائے حزب البار شریف کا اجتماعی ختم کیا گیا تاکہ اس کی برکتیں پورے ادارے کو اور عالم اسلام کو اور سلاب زدگان کے لیے خصوصی طور پر پڑھا گیا کہ ان کی بھی غیبی مدد ہو جائے۔ اور اس کے بعد بحمد اللہ تعالی جس طرح ہم نے وعدہ کیا تھا تبرکات کی زیارت کرائی جائے گی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک شریف، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ مبارک شریف، اور ساتھ ہی ساتھ شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وہ عظیم چراغ جو میرے پیر و مرشد میاں حضور کے پاس موجود ہے، اس کی بھی زیارت کا سلسلہ ہوا۔ زیارت کے بعد ان تبرکات کے وسیلے سے خصوصی طور پر اجتماعی دعا کا اہتمام کیا گیا۔ تمام مریدوں کے لیے، تمام شاگردوں کے لیے، تعاون کرنے والوں کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے رقت انگیز دعا کا سلسلہ ہوا۔ بحمد اللہ تعالی آنے والے تمام ذاکرین جو طول و عرض سے ان مشکل حالات میں یہاں پہنچے، انہوں نے بڑی محبتوں کا اظہار کیا، اپنے تاثرات میں بڑی محبتوں کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس اجتماع کی یادیں ہم سمیٹ کر لے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ
ہم خود بھی آئیں گے اور اپنے ساتھ دوسروں کو بھی لے کر آئیں گے۔ یہ تاریخ روحانی سینٹر کا شوق ہے، بحمد اللہ تعالی ہماری یہ لگن ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی کہوں گا ہماری پوری ٹیم، جو ہماری سوشل میڈیا کی ٹیم ہے، جو ہمارے خادمین ہیں، جو ہمارے رضاکار ہیں، انہوں نے بڑی محبت سے بحمد اللہ تعالی بلا کسی غرض و غایت کے، بلا کسی دنیاوی مفاد کے اس روحانی اجتماع کو کامیاب بنانے میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ اللہ کریم تاریخ روحانی سینٹر پر اپنا فضل و کرم رکھے، پیر و مرشد میاں حضور کی نظر عنایت رہی تو انشاءاللہ آئندہ سال بھی یہ روحانی اجتماع اسی آب و تاب کے ساتھ منعقد کیا جائے گا۔ اللہ کریم ہماری کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آنے والے ذاکرین کے ذکر کو پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔